محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: الغفور الرحيم. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ اور اس کے حبیب دار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ ہے، عنایت ہے، جن کی توفیق و رحمت سے جمعۃ المبارک کی بابرکت رحمت ہماری، سعادت ہماری، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں کہ خیر عطا فرمائی، اپنی زندگی کا سودا عطا فرمایا. ہمارا مضمون کوئی بات ایک ہی ٹھیک ہے، آواز ٹھیک چل جائے گی. اچھا نہیں ٹھیک ہے، پوری سارے کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے. تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی دولت، اللہ کی توحید، حضور کی رسالت کو ماننے والا بنایا. اور ہمارے مبارات شان ابدیت و رسالت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم پر چل رہے ہیں. آج عنوان گفتگو میں شان بندگی کی حقیقت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ. بندگی اور عبد کیا ہے؟ میں مختصر وقت کی تناظر کو کھینچتے ہوئے، مضمون پہ رہتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں. بندگی عاجز ہو جانے کا نام ہے. بندگی گر جانا، بندگی مان جانے کا نام ہے. بندگی اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر محبوب کی مرضی کے مطابق ڈھل جانے کا. بندگی خود سپردگی کا نام ہے. بندگی غیر مشروط طور پر خود کو کچھ نہ سمجھنا اور غیر مشروط طور پر اپنے مالک کی بارگاہ میں اس کے سپرد کر دینا، جھک جانا اور اپنے آپ کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ سمجھنا، یہ بندگی ہے. اور بندہ یہ بات کیوں نہ کرے؟ میں آیات مضمون پر آنے سے قبل ذرا ہم آج قرآن کی روشنی میں سوچتے ہیں. یہ انسان جو کہتا ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں، یہ انسان
جو حق غصب کرنے کے اندر دیر نہیں لگاتا، وہ انسان جو سمجھتا ہے ساری کائنات کی دولت کا حقدار میں یہ بات ایک اور گہرائی سے کر رہا ہوں، ورنہ انسان یہ نہیں ہے، ورنہ انسان یہی نہیں ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو محبت کر کے بھول گیا ہے، اور جو انسان ہے ان سے پوچھو انسان کون ہے، وہ کہتے ہیں جو اپنے محبت کے سوا سب کو بھول جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اے اپنی میں اور انا پر فخر اور تکبر اور غرور کرنے والے، تیری حقیقت کیا ہے؟ میں مجھ سے پوچھ، میں مالک ہوں۔ رب کہتا ہے اور حقیقت میں بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے خلاصہ سے فرمائی، پھر فرمایا ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، نطفہ بنا کر ایک مضبوط جگہ پر ٹھہرا دیا۔ یہ اشارہ ماں کے بدن کی طرف، ٹھہرا دیا۔ اور یہ نشانیاں قرآن کہتا ہے کہ یہ جو نشانی آیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں عقل، جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، جنہیں میری ربوبیت کی پرواہ ہے، جنہیں میں نے اپنی ربوبیت اور اپنی بندگی کا شعور۔ تو فرمایا آگے ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس نطفے کو رحم مادر کے اندر جوک کی صورت میں معلق کر دیتا ہے۔ یہ جو کہتا ہے مجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں، پھر فرماتا ہے فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم اس معلق وجود کو ایسا لوتھڑا بنا دیتے ہیں جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے۔ پہلی حالت، اب میرے پاس تصاویر ہوتی تو میں آپ کو پکچوریل ویو کے اندر چیزیں دکھاتا، مگر وقت نہیں، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ انسان ہے۔ پھر فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا۔ پھر فرماتا ہے پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے۔ پھر فرماتا ہے پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً نشو نما دی، اور وہ انسان جو رازق بننے کی کوشش کرتا ہے بھول گیا ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو واقعی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ رب کہتا ہے بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کہتا ہے سب مال میں لے جاؤں، سب کی باتیں میری طرف دیکھ، تجھے وہاں رزق دیا جہاں کوئی نہیں پہنچتا، تجھے وہاں بھی رزق دیا، وہاں دانت نہیں تھے اور پیٹ اور منہ نہیں تھا، میں نے تجھے وہاں سے رزق دیا جہاں پر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو دنیا میں آیا، تیرے دانت نہیں تھے، دانت کے بغیر ہمارا رزق دیا، دانت آئے تو دانتوں والا رزق دیا، ہر رزق تجھ پہ رکھا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو میرے لیے اتنا نہیں، جو میں نے کہا اس کے مطابق ہو جا۔
میرے احکام پر نہیں چل سکتا، میری بات نہیں مانتا، میرے محبوب کی اطاعت کی طرف نہیں آتا، تجھے ساری عقلیں آتی ہیں، میری بندگی کی طرف عقل نہیں لے کر آتی۔ یہ رب کہہ رہا ہے اور فرمایا، آگے فرماتا ہے، اب میں سائنس کی ٹیکنالوجی میں بات کروں، سائنس آج کہتی ہے کہ انسانی مراحل کی تخلیق 7 مرحلوں میں ہوتی ہے۔ آج کہہ رہی ہے ڈاکٹر کیتھ مور، امریکن ڈاکٹر تھا، صرف اس بات کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ میں نے ساری زندگی تخلیق انسانی، گائنیکولوجسٹ تھا یورپ کا بہت بڑا، وہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تخلیق انسانی کا نچوڑ نکالا اور اللہ نے انسان کی حفاظت کا کیسے اہتمام میں قدرت اور فطرت فرمایا۔ ماں کے بدن کے اندر بھی انسان 3 پرتوں میں محفوظ ہوتا ہے کہ 3 پرتیں اگر کوئی چوٹ آئے، کوئی جھٹکا، کوئی پرابلم آ جائے، یہ چوٹ لگے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو 3 پرتوں کے بعد باری اس بچے کی آتی ہے جو اندر ہوتا ہے۔ اتنا مالک رحمت والا ہے، اتنا پیارا مالک، اور پھر فرمایا سب کچھ کر کے فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ پھر اللہ سے بڑا فرمانے والا، اے بندے یہ تیری عطا، اے بندہ، اور بندہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کر دی جو اپنا سب کچھ مالک کے سامنے سرنڈر کر دے۔ مثال دوں اس کی ایک اور، اللہ والے اس کی مثال دیتے ہیں غسال کے مردے کی مانند، کہ جس طرح مردہ پڑا ہوتا ہے تو غسال جیسے چاہتا ہے مردہ ویسے ہی کرتا ہے، یا وہ کرواتا ہے، مردہ نہیں ہل سکتا، اپنی مرضی سے منہ میں پانی ڈال سکے، اپنی مرضی سے غسل کر سکے، اپنی مرضی سے ہاتھ پھیر سکے، غسال کیسا کرے۔ اور اس سے اور آسان پہلے تو یہ سمجھ لے، تو بندے تو غسال کی طرح رب کی قدرت کو غسال سمجھ، خود کو مردہ سمجھ، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا کرا۔ ایک معنی، اور دوسرا اس بچے کی طرح رہ جو ماں باپ جس کے مسکرانے پر خوش ہوتے ہیں، اور ماں باپ جس حال میں رکھے وہ خوش رہتا ہے، اس حال میں رکھ کے خوش رکھتا ہے، اور ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کو بے حال نہیں رہنے دیتے۔ تو میں تو رب ہوں، میں تو اللہ ہوں، میں تو مالک ہوں، اگر تو میرے مطابق رہے گا تو تجھے میں دنیا میں کم تر رکھوں گا، میں تیری عزت کم ہونے دوں گا، میں تیری رسپیکٹ کم ہونے دوں گا، میں تیرے معاملات کو کم ہونے دوں گا، نہیں، تو جتنا مجھے اپنے لیے بلند کرے گا کہ رب بلند ہے اور میں بلند ہوں، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، مگر اگر تو میرے مطابق ہو جائے گا پھر ایک مقام آئے گا کہ پھر میں تیرے مطابق ہو جاؤں گا، ایک مقام آئے گا پہلے تو میری رضا والا ہوگا، پھر مقام آئے گا میں تیری رضا والا ہو جاؤں گا، ایک مقام آئے گا کہ تم میری محبت کے تابع ہوگا، اور پھر مقام آئے گا میں محبت کو تیرے تابع کر دوں گا، مقام آئے گا پھر پہلے تو ایسا بن کہ تم میرا بن، پھر دیکھ میں تیرا کیسے بنتا ہوں، تو ایسا بن کہ میری رضا پر اپنی رضا کو قربان کر، پھر دیکھ میں تیری رضا کو اپنی رضا کیسے بناتا ہوں، تو ایسا کر، تو اپنے آپ کو سب کچھ میرے سامنے سبمیشن کر دے، گرا دے، پھر دیکھ زمانے بیتیں گے مگر میں تجھے نیچے گرنے نہیں دوں گا، تیرا ذکر بلند رکھوں گا۔ یہ رب باری تعالیٰ کا طریقہ اور اس کا اظہار رب نے فرمایا، یہ بندگی ہے، یہ بندگی ہے جس سے ہم دور چلے گئے چلے، ورنہ ہمارا معاشرہ اور سیرت رسول بندگی سے بری ہوئی ہے۔ بندے کا کام عاجزی کا اظہار کرنا، مثلا آقا علیہ السلام نے کئی مقامات پر فرمایا، قرآن میں آیا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، حدیث میں آیا، ہم نے سمجھا کہ یہ عقیدے کا موضوع ہے، یہ موضوع عقیدہ نہیں تھا،
یہ شان بندگی تھی کہ حضور فرما رہے ہیں میں نہیں جانتا. یہ شان عقیدے کا موضوع کہاں سے آ گیا کہ جو رب کا محبوب ہو وہ نہ جانتا ہو, محبوب بھی اور نہ جانتا ہو, اور رب اپنے محبوب کو بے خبر رکھے, بے علم رکھے. وہ رب کیسا ہے جو علیم بذات الصدور ہے. بھائی سادی بات, استاد اور شاگرد, تو شاگرد جتنا اونچا ہو تو کس کا نام ہے؟ تو حضور کس کے شاگرد ہیں؟ تو جتنا بھی علم میں ترقی کریں, حضور کا رب سے کوئی مقابلہ ہے؟ تو جتنی بھی ترقی ہو تو کس کے علم بڑھ رہا ہے, کس کا پتہ رہا ہے؟ اتنا علم ہے, اتنا علم ہے. وہ شاگرد کا یہ حال ہے, خود کتنا علم ہوگا. میں صرف اشارتاً بات سمجھا رہا ہوں. ہم نے اسے عقیدے کا موضوع بنا لیا, اس میں مناظرے ہوتے ہیں, لڑائی ہوتی ہے. کہ حضور فرمائے انما انا عبد, کہ میں صرف بندہ ہی ہوں. بھئی یہ شان بندگی تو نظر آتی ہے, شان محبوبیت نہیں دکھتی. یہ تو موضوع بندگی ہے. یہ موضوع, یہ کہاں سے موضوع آ گیا کہ وہ جانتے نہیں, پتہ نہیں. انما عنده علم الساعہ, محبوب آپ کہہ دو کہ قیامت کا علم اللہ ہی جانتا ہے, تو ٹھیک ہے نا. اپنی رب ہی جانتا, تو رب نے کسے جاننے والا بنایا؟ اب آئیں, بندگی کی انتہا کیا ہے, اور وہ محبت کا اس طرف آتا ہے, پھر آقا اسلام کی برکت کی طرف آئے. بس مجبوری ہے, کیا کروں, ہر جمعے کی نئی خیر پڑ جاتی ہے. یارو مضمون میں کہتا ہوں نہیں, دل نئی بات آ جاتی ہے, مجبوری ہے میری, وہ بھول کریں ہیں. تو عرض کر رہا ہوں, شیطان نے رب سے جب مہلت مانگی اور مہلت مانگ کر کہا کہ مالک میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں, فرمایا تو نے آدم کی اس وجہ سے مجھے تو نے راندہ بارگاہ کر دیا, قیامت تک زندگی بھی مل گئے. میں ان کو ان کے گناہوں کو خوب آراستہ اور خوشنما بنا کر پیش کروں گا, ضرور گمراہ کروں گا. اور ساتھ ہی خود ہی کہہ اٹھا اِنَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, مالک جو تیرے خالص ہو جائیں گے ان پر میرا بات نہیں چلے گا, ان پر میرا بات نہیں چلے گا جو تیرے خالص ہو جائیں گے. اور پھر رب نے بھی کہا اِنَّ عِبَادِي, آئے لوگو, رب کہتا میرے, مجھے تو یہ لطف ہی آگے نہیں پڑھنے دیتا. رب کہتا ہے اِنَّ عِبَادِي, محبوب جو میرے بندے ہیں, جو میرے ہیں, گناہگار سے ہی میرے ہیں, سیاہکار سے ہی میرے ہیں, وہ مجھ سے روٹھے بیٹھے میرے ہیں. لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. فرمایا بے شک میرے اخلاص یافتہ بندوں پر شیطان مردود تیرا لئیم زور نہیں کرے گا, سوائے ان بھٹکے ہوں گے جنہوں نے تیری راہ اختیار کر لی, جو تیری راہ اختیار کر گئے, بھٹک گئے, میری اتباع نہ کی, میرے محبوبوں کی پرواہ نہ کی, میرے محبوب کی پرواہ نہ کی. اور آگے سورہ حجر میں, سورہ حجر میں کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرما دیا, نبے میرے سونیا خبر دے دے, عبادی میرے بندوں کو, میرے بندوں کو میرے محبوب خبر دے دے, انی انا الغفور الرحیم, میں اپنے بندوں کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہوں. یہ بندگی ہے. جب بندہ اپنے آپ کو بندہ بنا لے, وہ کیا کہتے پنجابی میں, نوکر کیتے بندہ کی رب نہ نخرا, بندہ بھی اور نخرا کرے. آقا علیہ السلام کی شان کو لینا کیا بندگی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, صدیقہ کائنات, اکبر صدیقہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ام المومنین, 14 سال تک درس حدیث دیا, انہوں نے 14 سال تک
ان سے پوچھا سیدہ کوئی ایسی بات محبوب کی بتائیں جو صرف آپ کو پتا ہو اور آپ کے علاوہ کسی کو نہ پتا ہو، آئیں حضور کی بندگی کا پہلو بتا رہا۔ فرمایا ایک رات خدمت کی ڈیوٹی میرے آستانے میرے حجرہ پر محبوب نے آنا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بندگی رب اور اللہ کی محبت اس درجہ غالب تھی کہ مجھے کہا عائشہ آج میرا اپنے مالک سے باتیں کرنے کے دل چاہتا ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا اپنا حق رب کی محبت کی خاطر چھوڑ سکتی، اس قدر میرے محبوب حق سے حق و حقوق کا خیال رکھنے والا۔ میں عمومی طور پر کسی پر طنز نہیں کرتا، ہماری عادت نہیں ہے، میں ان فیمنسٹ سے پوچھتا ہوں جو حقوق خواتین اور نسواں کی علم بردار ہیں، معذرت کے ساتھ جن کو ہماری بیٹیاں جو پردے میں ہوں تو وہ تنگ نظر آتی ہیں، جن کو برقع میں ہوں عبایا میں ہوں وہ انہوں نے وائل لیا ہو، انہوں نے اسکارف لیا ہو تو انہیں وہ تنگ نظر آتے ہیں۔ میرے پاس یہاں یورپ سے ساتھی ہمارے ناروے سے آئے، ڈنمارک سے ساتھی، پتہ ہے ان کو ساتھی موجود ہیں، وہ وہ کہہ رہے کہ احسن بھائی آپ کو علم ہی نہیں، ہم وہاں اس اپنی بیٹیوں کے حجاب کے لیے کتنی فائٹ کرتے ہیں اور یہاں آ کر کہتے ہیں کہ یہ تنگی کیا نام ہے۔ بس میں ایک جملہ کہوں گا معذرت کے ساتھ، وہ چیز جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے دور کرے، جو کسی شرکت میں قرآن میں حدیث میں میرے محبوب نے جو بیٹی ماں بہن کو عزت دی ہے، بیوی کو عزت دی، وہ عزت وہ تقریب وہ مقام کائنات میں کسی اور مذہب اور کسی اور میں عطا نہیں کیا جو میرے مصطفیٰ کے اسلام میں عورت کو دیا۔ نہ کوئی سوشلزم دے سکتا ہے، نہ کوئی ہیومن رائٹس چیمپئن دے سکتا ہے، نہ کوئی اور دے سکتا ہے، کسی ملک کا قانون وہ عزت وہ رسپیکٹ نہیں دے سکتا۔ مجھے دکھائیں کسی کے قانون میں لکھا ہو کہ بیٹی رحمت ہے، کسی جنت ہے، کسی قانون میں لکھا ہو بیوی آدھا نکاح آدھا ایمان ہے، بتائیں لکھا ہو اپنی بیوی بچوں کو کھلانا بہترین صدقہ ہے، یہ کس نے بتایا؟ ایسا قانون لکھا ہے۔ بیوی کے لیے حق مہر رکھا ہے، یہ قانون کس نے رکھے ہیں؟ بیوی کے لیے جیب خرچ کا قانون رکھا ہے، یہ کس نے رکھے ہیں؟ اگر عورت کا کوئی حق نہیں، عورت اسلام عورت کو حق نہیں دیتا تو قرآن میں سیدہ مریم کا ذکر کیوں آیا ہے؟ خاتون ہی ہے۔ سیدہ خدیجہ کا ذکر کیوں آیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی پاکی کا بیان کیوں آیا؟ امہات المومنین کا ذکر کیوں آیا؟ میں یہ ساری باتیں کر کر بتانا چاہتا ہوں اس معاشرے اپنے ساتھیوں کو مسلح رسول کا نوکر ادنا نوکر ہونے کے ناطے خدا را اپنے گھروں میں میرے محبوب کی باتوں کو پہنچاؤ۔ کالج یونیورسٹیز کے اندر دیکھا دیکھی ہمارے بھی گھر کے بچے متاثر ہوتے ہیں، غور کریں۔ معذرت چاہتا ہوں میرا مضمون ہٹ گیا، مگر اس پر معذرت قبول کیجئے گا۔ میں نہیں بولتا، ایک درد دل سے استاد ہونے کے ناطے بول رہا ہوں۔ سکولز کے اندر میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، سکولز کے اندر بیٹیاں سکارف لے کے جائیں، کم سکول ایسے تو ٹیچریں اتروا لیتی ہیں، کہتی ہیں ابھی سے تم مائی بن گئی ہو، نہیں پڑے گی۔ بس اختتام کر رہا ہوں، اب مضمون پر آتا ہوں۔ سیدہ کی بات آئی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی، کہا ڈیوٹی میری تھی، مجھے سرکار نے کہا گفتگو اور باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے،
سیدہ نے کہا آقا جو آپ کی مرضی، اور آپ کو آقا علیہ السلام کے حجرے کا عالم بتاتا ہوں جہاں میرے محبوب سجدہ ریز ہوتے، کائنات کا مقدس ترین مقام جس کا عظمت کا عالم یہ ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، عرش الہیہ سے بھی اعلیٰ مقام۔ کیوں؟ مخلوق ہے عرش بھی، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہمارے آقا ہیں، تو جہاں اعلیٰ ترین ہوگا وہ مقام بھی اعلیٰ ہو گیا اس اعلیٰ کی وجہ سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں، بخاری میں حدیث ہے، فرمایا حضور کے حجرے کے عالم میں اور رات کو جاگنے میں یہ عالم ہوتا، السلام تہجد کی نماز پڑھتے یا قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے میرے محبوب علیہ السلام، تو آپ جب سجدہ کرتے تو میرے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے کہ عائشہ گھٹنا پیچھے کر دو، اتنی جگہ ہوتی تھی سجدے کی۔ یہ کائنات کے امام اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ فخر مصطفیٰ کا عالم ہے۔ آئے آقا علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی آیتیں شروع کر دی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ایسے ہی دل کرتا ہے قرات میں سنا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہیں، اے ہمارے پالنہار، پاک ہے تو، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، دور رکھنا۔ مالک تو نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے، مالک جسے تو نے دوزخ میں پھینک دیا وہ تو ذلیل و رسوا ہو گیا، وہ تو بے عزت ہو گیا، اس کا تو کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا، کہ حضور کی صدائیں میرے محبوب سے کون سا گناہ نعوذ باللہ ہوا، حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ مجھے تو ایک ہی بات لگتی ہے، اپنی امت کی نافرمانیاں حضور دیکھ رہے تھے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کی آنسوؤں سے تر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس کی ریش آنسوؤں سے تر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی مبارک پہ سجدہ کا وہ بھی آنسوؤں سے تر، پاؤں مبارک سوج گئے، اتنی عبادت رب کی بارگاہ میں کر رہے۔ فجر کا وقت بلال حبشی آقا علیہ السلام ہے تو ہم کدھر جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے؟ لوگوں یہ بندگی کی معراج دیکھو، یہ بندگی کی انتہا دیکھو، اور رب کے محبوب نے کیا کہا؟ اے بلال افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بلال، اس نے مجھ پر کرم کیا، مجھ پر رحمت کی، مجھ پر عنایت کی، مجھے قربت کی، مجھے معیشت کی۔ میرا رب اگر مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے تو اس کے پیار کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بن سکوں؟ لوگوں میرے محبوب تو نفل اور شکر گزاری کی کیفیت یہ ہے، ہمیں تو فرضوں کا پتہ نہیں، ہم تو فرض کی پرواہ نہیں کر رہے۔ آؤ افلا عبدا شکورا کی آواز ہے، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور ادھر رب کی محبت کی انتہا کیا ہے؟ رب کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ کی شانوں والے، میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، تو
تو مشقت میں پڑ جائے، تو پریشانی میں پڑ جائے، یا قم اللیل الا قلیلا، لوگوں چادر تو سب لیتے ہیں مگر جیسا چادر لے کر میرا محبوب لگتا ہے ایسا کوئی لگتا ہی نہیں۔ یا ایتھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، اے میرے سونے، اے میرے پیتم، اے میرے ڈول، اور میرے محبوب اور میرے محمد، آئے اور میں واری جاؤں اپنے آقا رب کی چاہت میں بھی واری جاؤں، اور محبوب آپ کا بھی واری جاؤ کہ رب نے آپ کو کیسا چاہا ہے، ایسا کسی نے نہیں چاہا۔ یا ایتھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو کھڑے ہوا کرے، الا قلیلا، ساری رات نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے۔ لوگوں یہ شان بندگی حضور کی، شان محبت یہ ہے، یہ شان بندگی حضور کا میں نہیں جانتا۔ اور شان محبوبیت کیا ہے؟ رب اپنے محبوب کو معراج کی شب اپنی قربت میں خود بلا رہے ہیں، یہ محبوبیت کی انتہا ہے۔ آؤ شان بندگی کے ساتھ، اور وہاں محبوبیت کی اپنی امت سے پیار کیا ہے؟ مالک سے ملاقات ہو، محب اور محبوب کی ملاقات ہو، کسی تیسرے کا ذکر بنتا ہے، اور وہاں بھی رب کو آقا کہے مالک سارے انوار سارے کرم اپنی جگہ، یہ بتا امت کا کیا کرنا ہے؟ مجھے تو یہ آیت بڑی لگتی ہے، نبی عبادی، میرے محبوب خبر دے دے میرے بندوں کو، انا الغفور، میں اپنے بندوں کو بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ وہ میری طرف پلٹ کر تو دیکھے، وہ میری طرف آ کر تو دیکھے، وہ میرا بن کر تو دیکھے، وہ میری طرف آئے تو صحیح، وہ اپنی میری بارگاہ میں اطاعت والے بنے تو صحیح، دیکھو میں ان کو کیا کرتا ہوں۔ حضرت قاسم قشیری رحمت اللہ علیہ حضور دادا صاحب کے شیخ ہیں، انہوں نے اپنی سند سے روایت بیان کی، فرمایا رب نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا داؤد تجھے پتا ہے میں اپنے ان بندوں کا کیسے انتظار کرتا ہوں؟ مالک کن بندوں کا؟ کہا وہ جو مجھ سے روٹھ کر بیٹھے ہیں، مجھ سے غافل ہیں، مجھ سے منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ رب کہتا ہے میں اپنے ان بندوں کے واپس ہونے کا کیسے انتظار کرتا ہوں؟ اگر انہیں پتہ لگ جائے نا میرے شدت انتظار کا، اور میں انہیں معاف کرنے کے لیے کتنی جلدی کرتا ہوں، معاف کرنا کتنا پسند کرتا ہوں، اگر داؤد میرے بندوں کو پتہ لگ جائے ان کے جسموں میں روحیں باقی نہ رہے، ان کے جوڑ ان کے جسموں کے ساتھ سلامت نہ رہے، اور کہ داؤد یہ میرا حال ان کے ساتھ ہے جو مجھ سے روٹھے بیٹھے، تو داؤد جو میرے ہو جاتے ہوں گے، جو میرے بن جاتے ہوں گے، انہیں کیا دیتا ہوں گا، ان کو کیا کرتا ہوں گا، ان کو کیسا بناتا ہوں گا، پھر میں انہیں کسی کو حسن بصری بناؤں گا، کسی کو حبیب ادبی بناؤں گا، کسی کو رابعہ بصری بناؤں گا، کسی کو معروف کارخی بناؤں گا، کسی کو بہروز مشروف بناؤں گا، کسی کو ابو حنیفہ بناؤں گا، کسی کو احمد بن حنبل بناؤں گا، کسی کو شافعی بناؤں گا، کسی کو میں مالک بناؤں گا رضوان اللہ اجمعین، کسی کو میں غوث الاعظم بناؤں گا، کسی کو شہنشاہ اجمیر بناؤں گا، کسی کو شہنشاہ ہند و پاک علی بناؤں گا، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مقام دوں گا جو میرے اور میرے محبوب کے ہو جائیں گے، پھر وہ خالی، اور پھر ایسا مقام دوں گا، ایسا مرتبہ دوں گا کہ وہ جو کہیں گے میں ان کے مطابق ان کی محبت کے لیے کر دوں گا۔ اور رب والوں کی بات اختتام کرتا ہوں، بھائی یارو بندگی کا سودا ہی عجیب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو ایمان لائے رب کہتے ہیں وہ اپنے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔
قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور رب باری تعالیٰ مشرکوں کو ان کے بتوں کے ساتھ دوزخ میں ڈال رہا ہوگا، اور وہ کہیں گے مالک انہیں دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ امام بغوی نے اس روایت کو روایت کیا، نقل کیا ہے، فرمایا دگنا عذاب دے مالک ان کو، ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، ان بتوں کی وجہ سے۔ رب کہے گا بس تمہاری محبت ختم ہو گئی، بس میں اب سمبیشن اور بندگی کی انتہا پر ختم کر رہا ہوں، بس تمہاری محبت ختم ہو گئی۔ یہ ان کے ساتھ تمہاری محبت تھی جنہیں میرے مقابل سمجھتے تھے، میرے جیسا سمجھتے تھے، بس یہ محبت ہے۔ اور میدان حشر میں رب آواز دے گا کہاں ہے میری محبت والے، کہاں ہے میری محبت والے؟ رب کی محبت والے سارے عاشقوں کا جھرمٹ کھڑا ہو جائے گا۔ رب انہیں کہے گا میں حکم دیتا ہوں تم جہنم کی طرف چلے جاؤ، جاؤ، تمہارا آرڈر جہنم کی طرف ہو گیا۔ وہ بندے بھاگتے ہوئے جہنم کی طرف چل پڑیں گے۔ رب روکے گا اور روک کے پوچھے گا آئے باری جاؤ تیرے مالک، وہ کیسا سما ہوگا اور کیسے میرے محبوب خوش ہو رہے ہوں گے کہ رب کے میرے امتی کیسے کیسے آج رب کے مال کا ہم ان جیسے تو نہیں، ہمیں ان کی خاک نشینوں میں رکھتے مالک، مالک ہمیں بھی تیرے ہم بھی تیرے عذاب کے قابل، ہم تجھے رحیم کہتے، غفور کہتے، پیارا کہتے۔ مالک تجھ سے بڑھ کر کوئی پکڑ والا نہیں، مالک اگر تجھ چھوڑ دے تو مالک تجھ سے بڑا کوئی غفور رحیم نہیں۔ وہ رب بندوں سے کہے گا، اپنے عاشقوں سے کہے گا اور میں نے جہنم کی طرف کہا ہے جنت کی طرف نہیں، اب یہ ہے اطاعت۔ وہ کہیں گے مالک ہمیں بھی پتا ہے کہ تو جہنم کی طرف بھیج رہے جنت کی طرف نہیں، ہم کے تھوڑی دیکھ رہے ہیں جا کہاں رہے ہیں، تیری جو مرضی ہو۔ کبھی آئیں بندگی کی اس معراج کو سمجھے، جو اس میں لطف ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہمارا